بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غاصب صہیونی رجیم کے سرکاری میڈیا نے دوستو اطلاع دی ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کے ریزرو فوجیوں کو مقررہ وقت سے پہلے ہی نوکری پر بلا لیا گیا ہے۔ 60,000 ریزرو فوجیوں کو قابض اسرائیلی فوج میں ڈیوٹیاں سنبھالنے کے لیے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ صہیونی ریزرو فوجیوں کو تقریباً 2 ہفتوں میں غزہ کی پٹی پر قبضے کے منصوبے کی تیاری کے لیے کال اپ آرڈر جلد ہی موصول ہو جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر دفاع نے صہیونی آرمی چیف ضمیر کو منگل کی شام ہی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی تھی۔ بھارت اور چائنا کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے اور سرحدی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان 5 سال بعد پروازیں بحال کی جائیں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر ٹریڈ بھی دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت 3 مخصوص تجارتی راستوں کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھارت اور چائنا نے برکس سربراہی اجلاسوں کی میزبانی کے لیے بھی ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چائنا نے بھارت کو 2026 کے برکس اجلاس کی سربراہی میں اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ بھارت 2027 کے برکس اجلاس میں چائنا کی سربراہی کے لیے حمایت کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے اپنی تجارتی پالیسی کو مؤثر سفارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ امریکی صدر کو اس بات پر فخر ہے کہ ان کی پالیسیوں نے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تجارت کو نہ صرف معاشی نہیں بلکہ سفارتی حکمت عملی کے طور پر اپنایا، جس کے مثبت نتائج نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں ظاہر ہوئے بلکہ دیگر حساس خطوں میں بھی دیکھنے کو ملے۔ امریکہ کا دوستو دعویٰ ہے کہ یہ حکمت عملی عالمی سیاست میں امریکہ کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک مثبت قدم تھا۔ یہ تحقیق دوستو اس وقت غزہ کے خلاف جاری انسانیت سوز اسرائیلی جنگ میں شامل 300 سے زائد اسرائیلی ریزرو فوجیوں پر کی گئی ہے، جس کی بنیاد پر 25.7% شرکاء نے بتایا کہ فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ان کے حوصلوں میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ 10% کا کہنا تھا کہ ان کے حوصلے میں قدرے کمی آئی ہے۔ جب ان صہیونی فوجیوں سے غزہ کے خلاف جاری انسانیت سوز اسرائیلی جنگ سے متعلق ان کے جذبات کے بارے میں پوچھا گیا تو 47% نے صہیونی کابینہ اور جنگ اور قیدیوں کے معاملے سے متعلق مذاکرات کے بارے میں صہیونی کابینہ کے عمل پر شدید منفی جذبات کا اظہار کیا۔ امریکن میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری جنگ کے بعد اور قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ شہر پر مکمل قبضے کے لیے فوجی کارروائی کی تیاریوں کے موقع پر غاصب صہیونی فوج میں نا امیدی کی شدید لہر دوڑ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی لازمی سروس میں شامل ہونے والے ریزرو فوجیوں کی تعداد فوجی کمانڈروں کی درخواست کردہ تعداد سے 30% کم ہے، کیونکہ نیتن یاہو قیدیوں، فوجیوں اور شہریوں تک کو قربان کرنے کو تو تیار ہے لیکن اپنے سیاسی مفادات کو ہرگز نہیں قربان کر رہا۔ اسرائیلی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ خالصتاً سیاسی ہے اور اس کا نیتن یاہو کو وزیر اعظم بنائے رکھنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے۔ نیتن یاہو اقتدار میں باقی رہنے کے لیے اسرائیلی قیدیوں، صہیونی فوجیوں اور تمام شہریوں کو قربان کر دینے کو بھی تیار ہے، اور یہ اسرائیل کا دوستو المیہ ہے، ایسے اسرائیلی لوگوں کا کہنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے خصوصی دستوں کے ایک کمانڈر نے بھی کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے سیاسی رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں کے پاس جنگ کے بعد کے مرحلے کے لیے بھی کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے، اور یہ امر ایک حقیقی خامی ہے۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، اور اس حوالے سے دنیا آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی معترف ہو چکی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی حالیہ دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے چیلنج سمجھا جا رہا تھا، تاہم بدلتے عالمی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں دوستو مزید لکھا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو کرپٹو کے منصوبوں اور معدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی، اور صدر ٹرمپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ امریکی اخبار مزید لکھتا ہے کہ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی ہے اور آگے مزید آئے گی۔ بھارت ممبئی میں ایک بزرگ خاتون دوستو صرف 1 لیٹر دودھ آن لائن منگوانے پر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی تقریباً 18 لاکھ بھارتی روپے سے محروم ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ممبئی کے علاقے وڈالہ کی رہائشی 71 سالہ خاتون کو ایک شخص نے فون کیا جس نے خود کو ایک ڈیری کمپنی کا ملازم ظاہر کیا۔ مذکورہ شخص نے خاتون کو ایک لنک بھیجا اور کہا کہ آرڈر مکمل کرنے کے لیے ذاتی اور بینک کی تفصیلات درج کریں۔ ملزم 1 گھنٹے سے زائد وقت تک فون پر رابطے میں رہا اور انہیں مرحلہ وار ہدایات دیتا رہا۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ اگلے روز بھی ملزم نے دوبارہ فون کر کے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چند دن بعد جب متاثرہ خاتون معمول کے مطابق اپنے بینک گئی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم نکالی جا چکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کی شکایت کے بعد مزید چھان بین سے پتہ چلا کہ خاتون کے 2 دیگر بینک اکاؤنٹس بھی خالی ہو چکے ہیں اور وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فراڈ کرنے والے نے بھیجے گئے لنک کے ذریعے خاتون کے فون کا ریموٹ کنٹرول حاصل کر لیا، جس کے نتیجے میں اسے بینکنگ ایپس تک رسائی مل گئی۔ پولیس کا دوستو مزید کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون نے سرکاری طور پر شکایت درج کروا دی ہے، جبکہ ملزم کی تلاش بھی جاری ہے۔ دوستو جی ہاں، ایسا کام اور ایسا بڑا کام صرف صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں کہ 6000 طلبہ کے ویزے ایک جھٹکے میں ہی منسوخ کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے سخت امیگریشن پالیسی کے تحت اس سال اب تک 6000 سے زائد غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ تقریباً 4000 طلبہ کے ویزے مختلف خلاف ورزیوں کی وجہ سے منسوخ کیے گئے ہیں، جن میں منشیات، ڈرائیونگ، چوری اور دیگر جرائم شامل تھے، جبکہ 200 سے 3 ویزے تخریب کاری کی حمایت کے الزامات پر منسوخ ہوئے۔ اس عمل میں دوستو سوشل میڈیا کی سخت جانچ پڑتال اور سکریننگ سسٹم کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں یا شاید ہزاروں لوگوں کے ویزے منسوخ کیے ہیں، جن میں بڑی تعداد طلبہ کی بھی ہے، کیونکہ وہ ایسی سرگرمیوں میں شامل تھے جو امریکی مفادات اور پالیسی کے خلاف تھیں۔ آرٹیکل 35A کی تنسیخ کے بعد دوستو مقبوضہ وادی کا سیاسی ڈھانچہ مسلسل دباؤ کا شکار ہے اور صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ مودی سرکار کی نئی پالیسیز نے کشمیری عوام نمائندگی اور جمہوری اقدار کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی قانونی حیثیت سے متعلق اہم قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے مرکز کے اختیارات میں مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ہر نیا قانون کشمیری عوام کو غلام بنانے کی بی جے پی پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ اس اقدام سے کشمیری عوام کا مینڈیٹ براہ راست متاثر ہوگا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں 3 اہم بلز پیش کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں آئین 130ویں ترمیم، بل 2025 CUT ترمیم اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل شامل ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل مرکز کو مزید اختیارات اور منتخب حکومت پر براہ راست گرفت مضبوط کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ مودی سرکار دوستو کشمیر میں جمہوریت کی بجائے انتقام کی سیاست مسلط کر رہی ہے اور آئینی اور انتظامی ترامیم کے ذریعے کشمیری عوام کا اعتماد رونتے ہوئے مقبوضہ وادی پر کنٹرول مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ دوستو بھارت کی مرکزی حکومت جو کچھ مرضی کر لے، فیوچر میں آخر کشمیر تو پاکستان کا ہی رہنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہی ملحق ہوگا، اور یہ ترمیمی شرمیمی سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بھارت کے عوام اب کھلے عام مودی کی ووٹ چوری کے خلاف دوستو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بی جے پی کی دھاندلی بھارتی عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی نے جعلی مودی سرکار کا دھاندلی زدہ چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی عوام ووٹر فہرستوں کی دھاندلیوں اور بے ضابطگیوں کو وہ دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ مودی جی نے ایسا نظام کھڑا کر دیا ہے کہ عوام کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں مگر نتیجہ سیدھا مودی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ مودی کے معمولی سے امیدوار کو بھی 3-4 لاکھ ووٹ کے مارجن سے جتوایا جا رہا ہے۔ زمینی حقائق سے ثابت ہے کہ ہم کانگریس یا دیگر جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ بھارتی عوام کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ لوگ کسی اور جماعت کو ووٹ دیتے ہیں اور جیت بی جے پی جیت رہی ہے۔ بھارتی عوام اب جان چکی ہے کہ بی جے پی کی جیت عوامی مینڈیٹ نہیں بلکہ چوری کا نتیجہ ہے۔ بھارتی عوام مودی سرکار کے جھوٹے دعوے اور جعلی ہتھ کنڈوں کو مسترد کر چکی ہے، ایسا دوستو انڈین عوام کا کہنا ہے۔ عمران خان نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو دوستو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں عدالت سے سزا پانے کے باعث پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کو نہ صرف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے محروم کر دیا گیا بلکہ تمام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کے فیصلے کے بعد عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، جس کے خلاف دونوں رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ تخریب کاری کی خصوصی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ سمیت 9 مئی کے 12 مقدمات کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ فیصلہ بعد عدالت سے سزا یافتہ عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 14 مجرمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے آئندہ تاریخ پر ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا بھی دوستو حکم دے دیا گیا ہے۔ جبکہ عمر ایوب اور شبلی فراز دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی فرار ہو چکے ہیں، پولیس انہیں شہروں شہروں ڈھونڈ رہی ہے۔ فیصلہ آباد عدالت سے سزا یافتہ 14 مجرمان پیش نہ ہوئے، ان کے وکلاء نے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی، جو عدالت نے دوستو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سزا ہو چکی حاضری معافی نہیں دی جا سکتی، انہیں پہلے گرفتاری دینا ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔